علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی اور نبی کے تمام آل پاک پر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، باب العلم آفیشل کے ذریعے آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ پہلے پارٹ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کتنی طرح سے ہوتا ہے اس پر گفتگو کی تھی۔ اب دوسرے پارٹ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مقام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، میرے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، آقا خود فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے۔ ساری مخلوق اللہ نے جس کو بھی تخلیق کیا، جو بھی مخلوق بنی، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے 18,000 عالم کو بنایا۔ اس زمین کو میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، اس زمین کو آباد کرنے کے لیے حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو رکھا، اور اس نور کے معاملے میں ایک شاعر نے، ارے جناب حافظ جمیل وارسی نے لکھا اور کہا، تجلی نور احمد کی خدا جانے کہاں تک ہے، تجلی نور احمد کی خدا جانے کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے خورشید و قمر کی روشنی محدود عالم تک، ہے خورشید و قمر کی روشنی محدود عالم تک، میرے آقا کا جلوہ تو مکان سے لا مکان تک ہے، میرے آقا کا جلوہ تو مکان سے لا مکان تک ہے، نظارہ چاند سورج کا نظر والے ہی کرتے ہیں، ضیا نور رسالت کی دلوں کے درمیاں تک ہے، اور خدا کی ہے خدائی بھی جہاں تک ہے خدا والو، خدا کی ہے خدائی بھی جہاں تک ہے خدا والو، ہمارے مصطفیٰ کی مصطفیٰ بھی وہاں تک ہے۔ اور بڑا چھوٹ انداز میں شعر لکھا، بشر تو کیا فرشتہ بھی وہاں تک جا نہیں سکتا، بشر تو کیا فرشتہ بھی وہاں تک جا نہیں سکتا، خدا جانے شہ کونین کی منزل کہاں تک ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، تو نور کی بات چل رہی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا، اور آپ جب روئے زمین پر تشریف لائے تھے، نور محمدی منتقل ہو کر حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں گیا، اس کے بعد پشت در پشت حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں پہنچا، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی میں پہنچا، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے آباء نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آباء و اجداد کو روشن کرتے ہوئے یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں پہنچا، اور حضرت عبد المطلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 بیویوں سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ ان 12 بیٹوں میں جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں وہ حضرت عبداللہ ہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد المطلب کو بہت پیارے تھے۔ کیوں پیارے نہ ہوں؟ اس لیے کہ آپ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر تھا۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کے بڑے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں میں کمرے کے اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا، پورا کمرہ نور سے روشن تھا، نور سے منور تھا، اور چاند کی طرح حضرت عبداللہ کا چہرہ چمک رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج نکل آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی، لیکن حضرت عبداللہ
حضرت عبد المطلب کو بہت پیارے تھے، اس کی ایک وجہ اور تھی، ایک واقعے نے آپ کو بہت مکرم بنا دیا تھا، معظم بنا دیا تھا، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ آپ کی عظمت و شان والا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و مقام کو بڑھانے کے لیے وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ اس کی طرف توجہ دیں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ نبی جن علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو جب تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بظاہر حیات رہے اس وقت تک خانہ کعبہ کے متولی مکے کے سردار حضرت اسماعیل علیہ السلام رہے۔ اور تاریخ کو پڑھیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے ثابت بن اسماعیل مکے کے سردار رہے، خانہ کعبہ کے متولی رہے۔ ان کے بعد ان کے نانا مفاز بن عمر جرہمی مکے کے سردار بن گئے، خانہ کعبہ کے متولی بن گئے۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اب یہ صدارت قوم جرہم میں پہنچ گئی۔ عمر بن حارث جب مکے کے سردار بنے، خانہ کعبہ کے متولی بنے، تو انہوں نے ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیا۔ خانہ کعبہ کا جو طواف کرنے جاتے ان سے سامان چھین لیتے، جو وہاں پر نذرانے پیش کرتے اس کو چھین لیتے، ظلم و زیادتی کرتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے یہ ظلم و زیادتی برداشت نہیں ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے ان سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہاں تک روایتوں میں تاریخ میں آتا ہے کہ اس قوم جرہم کو عمر بن حارث جو مکے کے سردار تھے ان کو مکے کو چھوڑنا پڑا، مکے سے بھاگنا پڑا، لیکن مرتا کیا نہیں کرتا، جاتے جاتے انہوں نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے جدا کیا، اور جو کچھ ان کے پتھر تھے اس طرح کے حجر اسود کو لیا، اور کچھ ہتھیار تھے ان کو، اور کچھ سونے کے ہرن تھے ان کو، یعنی جتنے سامان تھے قیمتی اور متبرک ان سب کو انہوں نے آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، اور جاتے جاتے آب زمزم کے کنویں کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ تاریخ آگے بڑھتی رہی، ایک زمانہ تک لوگوں کو معلوم نہیں پڑا کہ وہ کنواں کہاں ہے، وہ آب زمزم کہاں ہے۔ اب تاریخ یہاں آ جاتی ہے کہ حضرت عبد المطلب ہمارے نبی کے دادا جد امجد جب خانہ کعبہ کے متولی بنے، مکے کے سردار بنے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک روز حضرت عبد المطلب صحن کعبہ میں سو رہے تھے، آنکھ لگی، خواب میں آواز آئی، اے عبد المطلب اٹھو، اور اٹھنے کے بعد فلاں جگہ پہنچو اور مظنون نہ کھودو کہ آپ کے مظنون کیا ہے، کہ تو بتلایا گیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، تیسرے دن پھر خواب آیا، چوتھے دن خواب آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اے عبد المطلب اٹھو، اور اٹھنے کے بعد آب زمزم کا کنواں کھودو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا یہ زمزم کیا ہے، آب زمزم کیا ہے؟ آپ کو بتلایا گیا اے عبد المطلب تمہارے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جو چشمہ جاری ہوا تھا، جس کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے جس کو پی کر سیراب ہوتے تھے، جو بھوکے کی بھوک کو مٹاتا ہے، پیاسے کی پیاس کو مٹاتا ہے، بیماروں کو شفا عطا کرتا ہے، وہ پانی جس سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے سیراب ہوتے تھے، اے عبد المطلب فلاں جگہ پہنچو، کدال لے کر جاؤ، جگہ کو کھودو، وہاں سے وہ آب زمزم جاری ہو جائے گا۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے مجھے کیسے پہچان ہو گئے وہ کنواں یہی ہے؟ پہچان بتلائی گئی، خوابی میں عبد المطلب فلاں جگہ پر پہنچنا، ایک کالے رنگ کا پرندہ کوا ملے گا، اپنی چونچ سے اس جگہ کو کورد رہا ہوگا، وہیں پر کدال مار دینا۔ حضرت عبد المطلب صبح اٹھے، کدال لی، آپ کے ایک ہی بیٹے ہیں اس وقت، حضرت آپ کے ایک ہی بیٹے حارث، ان کو ساتھ لیا، اور لینے کے بعد حضرت عبد المطلب پہنچے اس جگہ پر۔ جیسے ہی کدال مارا، وہاں قرب و جوار میں جو خاندان بستے تھے، جو قبیلے بستے تھے، انہوں نے آپ کو گھیر لیا۔ کہنے لگے عبد المطلب متولی کعبہ سردار مکہ ہم اس جگہ کو نہیں کھودنے دیں گے، کیونکہ یہاں پر ہمارے دو بت ہیں، یہاں پر ہم پرساد چڑھاتے ہیں، یہاں پر ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہماری آمدنی ہوتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا مجھے کوئی نہیں روک پائے گا اس کو کھودنے سے، اس لیے کہ یہاں کنواں ہے پانی کا، آب زمزم کا کنواں متبرک پانی ہے، میں اس کو نکال کر مانوں گا۔ قوم نے گھیر نچا، حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا تو آپ کا ایک ہی بیٹا ساتھ تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نظر مانی، یہ منت مان لی، کہنے لگے عبد المطلب یا اللہ مجھے اس کنویں پر کھودنے پر قادر کر دے۔ اور پھر ایک دل میں تمنا تھی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ
مجھے 10 بیٹے عطا فرماؤ، 10 بیٹے میرے سامنے جوان ہوں تو ایک بیٹا میں تیری بارگاہ میں قربان کر دوں گا۔ حضرت عبد المطلب نے یہ نظر مانی، آپ کو کامیابی ملی، آپ نے کنویں کو کھودنا شروع کیا تو حجر اسود نکل آیا، وہ سونے کے ہرن نکل آئے، کچھ ہتھیار تھے وہ نکل آئے۔ حضرت عبد المطلب نے جب اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد حضرت عبد المطلب کی اور جو آپ کو روکتے تھے انہوں نے جب اس کو دیکھا، آب زمزم نکل آیا، پانی نکل آیا، لوگوں نے پانی پیا، تو حضرت عبد المطلب کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 نہیں 12 بیٹے عطا فرمائے، اور 12 کا 12 بیٹے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگے۔ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ ہمارے نبی کے والد ہیں، لیکن دوستو ایک روز حضرت عبداللہ اب اس وعدے کو بھول گئے جو اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا۔ ایک روز حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ پیار کر رہے تھے اور آپ کو نیند آئی تو آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ کوئی کہنے والا کہہ رہا عبد المطلب اٹھو اور اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ حضرت عبد المطلب نے روایتوں میں آتا ہے ایک دمبا قربان کیا، دوسرے دن خواب آیا بیل قربان کیا، اونٹ قربان کیا، آخر کار یہی خواب آتا رہا عبد المطلب اللہ کی بارگاہ میں جس چیز کا وعدہ کیا تھا اور وعدہ کیا تھا آپ نے نظر مانی تھی، اللہ مجھے 10 بیٹے تھے ایک تیرے نام پر قربان کر دوں گا، اللہ نے تو 12 عطا کر دیے۔ حضرت عبد المطلب کو فوراً یاد آیا، آپ نے 12 بیٹوں کو سامنے بٹھایا، اپنا خواب بیان کیا۔ 12 بیٹوں نے کہنے لگے 12 بیٹے بابا جان اللہ کی جو آپ کے جو حکم ہماری سراخوں پر ہیں، ہم ہر ایک قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عبد المطلب سوچنے لگے کس کی قربانی اللہ کو کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ حضرت عبد المطلب نے 12 بیٹوں کے نام کی پرچی بنائی اور آنکھیں بند کر کے اٹھائی اور کہا یا اللہ جس کی قربانی تجھے منظور ہو اس کے نام کی پرچی میرے ہاتھ میں آ جائے۔ تاریخ میں آتا ہے حضرت عبد المطلب نے جب آنکھیں بند کر کے پرچی اٹھائی تو حضرت عبداللہ کے نام کی پرچی آ گئی۔ وہ عبداللہ جو محبوب خدا کے والد ہیں، وہ عبداللہ جو نبی آخر الزماں کے باپ ہیں، جن کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ سے کہا، حضرت عبداللہ نے یہی جواب دیا تھا بابا جان اگر رب کی مرضی ہے، رب کا حکم ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے وعدہ کر لیا ہے تو عبداللہ کی یہ تو ایک جان، اگر 1000 جانہ بھی ہو تو اللہ کے نام پر قربان ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فوراً اپنا سامان اٹھایا، چھری لی اور قربانی کے لیے جب چلے تو لوگوں نے آپ کو گھیر لیا، مدینے مکے والوں نے آپ کو گھیر لیا اور کہنے لگے عبداللہ اے عبد المطلب اتنے حسن و جمال کے پیکر، وہ شہزادہ جس کے چہرے کو دیکھ کر کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو ہم منزل تک پہنچ جاتے ہیں، جس کے چہرے کو اگر کوئی روتا ہوا بچہ دیکھ لے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بیمار دیکھ لے تو صحت یاب ہو جاتا ہے، پریشان دیکھ لے پریشانی دور ہو جاتی ہے، اس کو ہم قربان نہیں ہونے دیں گے۔ آخرکار آپ کے ننہان والوں نے آپ کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد یہاں تک کہ کہا کہ خیبر کے مقام پر ایک خاتون رہتی ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتی ہے۔ اب بہرحال مختصر یہ کہ وہ سب کے سب وہ بڑے بڑے سردار پہنچے اس خاتون کے پاس، کہنے لگے عبد المطلب نے اس طرح کو خواب دیکھا ہے۔ اس عورت نے کہا تھا، اس کاہنہ نے کہا تھا کہ یہ بتائیے آپ کے یہاں ایک جان کا بدلہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک جان کا بدلہ 10 اونٹ ہیں۔ وہ کاہنہ کہتی ہے اچھا اگر تم اب اپنی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہو، اپنی منت کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک پرچے میں عبداللہ کا نام لکھنا، ایک پرچے میں 10 اونٹ لکھنا اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے پرچہ اٹھانا، جس کے نام کی پرچی آ جائے، اگر اونٹوں کے نام کی پرچی آ جائے وہ اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، عبداللہ بچ جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے اور اگر عبداللہ کے نام کی پرچی آ گئی تب کیا کرنا ہے کہ پھر 10 اونٹ اور بڑھا دینا۔ اسی طرح اس وقت تک اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہنا جب تک کہ اونٹوں کے نام کی پرچی نہ جائے۔ مورخین نے لکھا کہ جب 100 اونٹ پرچی میں لکھے گئے پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا گیا۔ اب جب پرچی اٹھائی تو اب حضرت عبداللہ کے نام کی پرچی نہیں بلکہ اونٹوں کے نام کی پرچی آ گئی۔ سارے مکے میں شور مچ گیا کہ عبداللہ بچ گئے۔ 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے قربان کیے اور وہ غریبوں میں پرندوں درندوں کو کھلائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ میرے دوستو حضرت عبداللہ بچے، تمام میں خوشی، حضرت عبداللہ بچ گئے، لیکن میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ بچے کیوں تھے؟ یہ نور محمدی کا صدقہ تھا، اس لیے کہ آپ کی پیشانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، اس لیے کہ وہ نور تھا جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے بچایا۔ جبریل سے کہا تھا اللہ نے کہ کچھ ہزاروں سال پہلے حضرت خلیل کو حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ حضرت خلیل علیہ السلام جو چھری گردن پر چلانا چاہتے تھے اسماعیل علیہ السلام کی، اللہ نے جبریل کو حکم دیا جبریل جاؤ جاؤ جنت سے دمبا لو، اسماعیل کو بچا لو۔ جبریل کہتے ہیں یا اللہ جب بچانا ہی تھا تو پھر قربانی کا حکم کیوں دیا؟ میرا رب فرماتا جبریل میرے راز تم نہیں جانتے ہو، میں حکم اس لیے دیا تاکہ زمانہ دیکھ لے کہ خلیل اپنے رب جلیل کے نام پر سب کچھ قربان کر رہا ہے، اور بچا اس لیے رہا ہوں تاکہ زمانہ دیکھ لے کہ رب اپنے خلیل کی ادا کو قبول کر رہا ہے، اور اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں میرے محبوب کا نور ہے، اس نور کی وجہ سے میں نے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ اسی نور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ اور حضرت اسماعیل، اسی نے سرکار فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ ہیں۔ یہ ہے حضرت عبداللہ کی شان۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔